الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تیمم کی شرائط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وثالث یکون تیمم بطاہر من جنس الارض کالتراب والحجر والرمل للحطب الفضة والذهب، والرابع استيعاب المحل بالمسح، والخامس يمسح بجميع اليد او باكثرها حتى لو مسح باصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الراس، وسادس يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد، ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم، والسابع انقطاع ما ينافيه من حيز أو نفاس أو حدث، والثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم طاہر چیز سے ہو جو کہ زمین کی جنس میں سے ہو، جیسا کہ مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، نہ کہ لکڑی ہے، چاندی ہے، سونا ہے۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ جگہ کو گھیر لینا مسح کے ساتھ۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسح کرے گا تمام ہاتھ سے یا اکثر ہاتھ سے، حتیٰ کہ اگر اس نے مسح کر لیا 2 انگلیوں سے تو جائز نہیں ہے، اگرچہ اس نے بار بار کیا ہو یہاں تک کہ یہ گھیر لے، بخلاف سر کے مسح کے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ 2 ضربیں ہتھیلی کے اندر والے حصے سے ہوں، اگرچہ ایک ہی جگہ سے ہی ہوں، اور 2 ضربوں کے قائم مقام ہوں گے مٹی کا پہنچنا جسم پر جبکہ اس نے اس کو مسح کیا ہو تیمم کی نیت کے ساتھ۔ اور 7ویں شرط یہ ہے نہ پائے جانا اس چیز کا جو ہو اس کے منافی ہے حیض سے یا نفاس سے یا حدث سے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے زائل ہونا اس چیز کا جو مسح سے روک دے، جیسا کہ موم ہے اور چربی ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تیمم کے لیے ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ 8 شرطیں ہیں جن کا پائے جانا ضروری ہے۔ یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر تیمم درست ہوگا۔ جو 2 شرطیں ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی تھی، جو اس میں سے ایک شرط تھی نیت کرنا، دوسری شرط یہ تھی کہ تیمم کی ضرورت کا ہونا۔ جو باقی 8 میں سے 6 شرطیں ہیں وہ آج کے سبق کے اندر بیان ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے تیسری شرط جو حضرت نے بتائی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ پاک چیز سے ہونی چاہیے۔ ناپاک چیز اگر ہے جیسا کہ لید وغیرہ ہے یا اسی طریقے سے مٹی پہ وہاں پہ پیشاب کیا تھا، پیشاب کے اثرات وغیرہ، تو وہاں سے آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور زمین کی جنس میں سے ہو۔ اب زمین کی جنس میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں زمین کی جنس میں سے ہونے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کو جلایا جائے تو وہ جلے نہ، اور اس کو اگر جلایا جائے تو وہ ڈھلے نہ، وہ پگھلے نہ۔ ایسی جو چیز ہے وہ زمین کی جنس میں سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ مٹی ہے یا ریت ہے یا پتھر ہے، یا اسی طریقے سے آج کل کے دور کے اعتبار سے ٹائل ہے یا ماربل ہے یا اسی طریقے سے سیمنٹ ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں جلانے سے جلتی نہیں ہیں، پگھلتی نہیں ہیں، ڈھلتی نہیں ہیں، تو ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نہ کہ لکڑی، اب لکڑی جل جاتی ہے، اسی طریقے سے چاندی اور سونا ہے یہ پگھل جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ یا لوہا ہے تو لوہا بھی چونکہ وہ ڈھل جاتا ہے تو لہذا لوہے کے ذریعے سے بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے محل کو گھیر لینا مسح کے ساتھ۔ اب اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ نے تیمم کے اندر 2 ضربیں ہوتی ہیں، میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں، شاید آگے چل کے بھی اس کے بارے میں بات آ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو بازو ہیں اس کو ٹانگ لیں اوپر، جس طریقے سے آپ وضو میں ٹانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پاک مٹی ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور پاک چیز ہے، پتھر ہے، اگر مٹی ہے یا پتھر ہے، پتھر کے اوپر تو باقاعدہ گرد و غبار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ماربل ہوتا ہے، ماربل کے اوپر گرد و غبار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے ماریں ایک مرتبہ تو اس کے بعد آپ اس کو ایسے جھاڑیں تو اضافی مٹی ہوگی وہ گر جائے گی، پھر اس کو آپ ایک مرتبہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں، بالکل وہی والا جو آپ وضو کے اندر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اسی طریقے سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو اس طریقے سے جو آپ کا چہرہ ہے اس کو اچھے طریقے سے مل لیں کہ چہرے کے اندر کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ پھر اس طریقے سے دوبارہ ماریں، اور جو اپنے جو دائیں ہاتھ جو ہوگا اسے بائیں ہاتھ کو اچھے طریقے سے مل لیں، اور اسی طریقے سے جو بائیں ہاتھ ہوگا اس کو اپنے دائیں ہاتھ کو اچھے طریقے سے مل لیں، انگلیوں کا خلال کر لیں۔ تو اس طریقے سے یعنی جس جگہ پر تیمم کرنا ہے وہ ساری کی ساری جگہ یہ گھیری ہونی ضروری ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے کر لیں گے تو یہ آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا۔ 5ویں شرط حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ تمام ہاتھ سے مسح کریں یا اکثر ہاتھ سے۔ دیکھیں ذرا، جب آپ نے مسح کرنا ہے تو یا تو آپ پورے ہاتھ اس کو استعمال کریں یا ہاتھ کا اکثر حصہ، کم از کم یہ ہے کہ 3 انگلیاں۔ اگر 2 انگلیوں سے اگر آپ نے مسح کیا ہے، 2 انگلیاں مٹی پہ لگا کے آپ نے ایسے کر لیا، پھر 2 انگلیاں مٹی پہ لگا کے آپ نے ایسے کر لیا، 2 انگلیاں مٹی پہ لگا کے، اگرچہ آپ سارے حصے کا مسح ہی کیوں نہ کر لیں لیکن آپ کا مسح یہ درست نہیں ہوگا۔
فرما رہے ہیں کہ جو مسح کرے گا تیمم میں وہ تمام ہاتھ سے کرے گا یا اکثر ہاتھ سے کرے گا. اگر 2 انگلیوں سے اس نے مسح کر لیا تیمم میں تو جائز نہیں ہے. ولو کررا اگرچہ بار بار 2 ہی انگلیوں سے کرتا رہا حتی استوعبا یہاں تک اس نے پورے عضو کو گھیر لیا مسح کے ساتھ تب بھی تیمم ادا نہیں ہوگا. بخلاف مسح راس کے سر کے مسح میں ایسا نہیں ہے. سر کے مسح میں اگر آپ 2 انگلیوں سے کرتے ہیں اور اس طریقے سے بار بار کر لیتے ہیں تو آپ وہ سر کا مسح ہو جاتا ہے, لیکن تیمم کے اندر ایسے تیمم ادا نہیں ہوگا. چھٹی شرط حضرت نے یہ بتایا کہ جو 2 ضربیں ماری جائیں گی وہ باطن کفین سے. دیکھیں کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, اور ہتھیلی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہتھیلی کا ظاہر ہوتا ہے, دوسرا ہتھیلی کا باطن ہوتا ہے. ظاہر یہ والا حصہ ہوتا ہے اور باطن ہوتا ہے یہ اندر والا حصہ. تو جو آپ نے تیمم کرنا ہے وہ آپ نے باطن والے حصے سے کرنا ہے. آپ نے ایسے نہیں ہے کہ یہ والا حصہ آپ اس پہ مٹی لگا کے ایسے ایسے کریں, ایسے تیمم نہیں کرنا. تو یہ فرمایا کہ جو 2 ضربیں ماری جائیں گی وہ باطن کفین سے ماری جائیں گی ولو فی مکان واحد اگرچہ ایک ہی جگہ سے. دیکھیں جو مٹی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے پہلی ضرب مار کے آپ نے چہرے کا مسح کر لیا ہے پھر دوسری ضرب آپ ادھر سے نہیں مار سکتے ہیں. مٹی میں ایسے نہیں ہے, مٹی مستعمل نہیں ہوتی. یہ تیمم جس جگہ سے آپ کر رہے ہیں وہ جگہ مستعمل نہیں ہوتی. جس طریقے سے پانی ہے نا کہ جس پانی سے آپ نے ایک مرتبہ منہ دھو لیا ہے آپ اس پانی سے بازو نہیں دھو سکتے, آپ کو نیا پانی لینا پڑے گا. لیکن اس تیمم میں ایسا نہیں ہے. جس جگہ سے آپ نے چہرے کا تیمم کیا ہے مسح کیا ہے اسی جگہ سے ہی آپ ہاتھوں کا بھی مسح کر سکتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں اگرچہ ایک ہی جگہ سے کیوں نہ ہو. آگے فرمایا کہ جو 2 ضربیں یہ ضروری ہیں تیمم کے اندر, اس کے قائم مقام ہوگا مٹی کا پہنچ جانا جسم پر. دیکھیں جو تیمم کیا جاتا ہے اس میں ایک تو چہرہ ہے, دوسرا اس کے اندر دونوں ہاتھ ہیں کونیوں سمیت, یہ تیمم والی جگہ ہے. تو اگر تو آپ باقاعدہ تیمم کریں تب بھی آپ کا تیمم ہو جائے گا, اور اگر یہاں تک مٹی وغیرہ پہنچ جاتی ہے تو تب بھی تیمم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ ریگستان میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک طوفان آیا ہے ریت کا اور آپ کا چہرہ یہ بھر گیا ہے, ساری جگہ پہ مٹی پہنچ گئی ہے, آپ کے بازو جو ہیں یہ بھر گئے ہیں, مٹی پہنچ گئی ہے, تو آپ کا تیمم ہو جائے گا جبکہ آپ نے تیمم کی نیت کر لی ہے. تو باقاعدہ ہاتھوں سے ملنا یہ ضروری نہیں ہے, مقصد ہے مٹی کا پہنچنا. ویسے کو گرد و غبار اڑ رہی تھی اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہو گئی ہیں, تو ایسی صورت کے اندر بھی تیمم ادا ہو جائے گا. فرما رہے ہیں 2 ضربوں کے قائم مقام ہے مٹی کا پہنچنا جسم پر جبکہ وہ مسح کر لے تیمم کی نیت کے ساتھ. تو جب اگر مٹی پہنچ جاتی ہے آپ نے تیمم کی نیت کر لی ہے تو پھر آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا. 7ویں شرط حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز نہ پائی جائے جو تیمم کے منافی ہے. دیکھیں تیمم ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے, تو ایسی چیز جو پاکی حاصل کرنے سے منافی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو عورت ہے اس کو حیض ہے یا عورت کو نفاس ہے یا اسی طریقے سے حد سے اکبر ہے, تو ان چیزوں کے پائے جاتے وقت جیسے وضو نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ان چیزوں کے پائے جانے کے وقت یہ تیمم بھی نہیں ہوگا. البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر حد سے اکبر ہے تو حد سے اکبر کو دور کرنے کی نیت سے بھی تیمم یہ کیا جا سکتا ہے. فرما رہے ہیں کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ نہ پائی جائے وہ چیز جو اس پاکی حاصل تیمم کے منافی ہے, حیض ہو, نفاس ہو یا حدث ہو. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ اس چیز کو وہ چیز زائل ہو جائے جو مسح کرنے سے مانع ہے, جیسا کہ موم ہے اور چربی ہے. دیکھیں یہ ہم نے وضو کے اندر بھی پڑھا تھا کہ اعضائے مغسولہ کے اوپر پانی کا پہنچنا یہ ضروری ہے. اگر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ موم ہے یا اسی طریقے سے چربی وغیرہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہے, تو وضو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو تیمم ہے, تیمم میں یہ مٹی کا پہنچنا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مٹی کھال تک نہیں پہنچ رہی ہے, آپ موم لگی ہوئی ہے یا اسی طریقے سے کچھ چربی لگی ہوئی ہے, جب میں نے مثال دی تھی ایلفی کی, ایلفی لگی ہوئی ہے یا کوئی اور ہے نیل پالش وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو ایسی صورت کے اندر بھی تیمم نہیں ہوگا. تیمم کرنے کے لیے ان چیزوں کو پہلے چھڑانا یہ ضروری ہوگا.